بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 30 اپریل جمعرات کا دن اور ابھی تک کی جو تازہ ترین اپڈیٹس آئی ہیں، خبریں آئی ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہوئے تو ابنائے ہرمز کھلوانے کے لیے ایران کی بھی آخری وارننگ پاسداران انقلاب کی طرف سے، اور آج امریکہ کی بہت بڑی بریفنگ، فیصلہ کن جمعرات کا دن۔ ایران بحری جہازوں کو اڑانے کا منصوبہ اور سینٹا کام ڈارک ایگل ہائپرسونک میزائل سسٹم نصب کرنے کا معاملہ، آج ایرانی چیف کے بیان نے امریکہ سمیت پوری دنیا میں ہلچل مچائی۔ کیا ایٹمی ہتھیاروں سے حملہ کریں گے؟ یہ کون سے ہتھیار ہیں جن سے انہوں نے کہا کہ خوفزدہ اتنے امریکی ہوں گے کہ یہ دل کا کہیں دورہ نہ پڑ جائے؟ پوری رات ایران نے پھر جشن کیوں منایا عوام نے وہاں؟ یہ ایرانی جہازوں پر جو اس وقت قبضے میں یرغمال بنائے عملے، ان کی بھی رہائی کا معاملہ اچانک شروع ہوا۔ یہ ایران کا آج ایک اور بڑا ہدف بھی پورا ہوا۔ دنیا بھر میں تیل کی قیمتیں $120 فی بیرل، ایران کا ٹارگٹ 140، اور نیا انکشاف ان کا فضائیہ کے بارے میں بھی، اپنے جہازوں کو کیسے اپ گریڈ کیا گیا، اور عربوں کی بڑی عجیب و غریب منطق کہ امریکہ کی بجائے ایران سے ابنائے ہرمز کھلوانے کا مطالبہ، جنہوں نے پہلے ہی کھولنے کی بات کی ہوئی ہے۔ پھر عرب امارات کا اس وقت بہت بڑا معاملہ، اسرائیل کے ساتھ مل کر یمن کے جزیرے پر کنٹرول اور قبضہ، اور سعودی عرب کے ساتھ اب ان کی جنگ بالکل تیار، اور بڑی شدید خطرناک جنگ، وہ میں تفصیل آپ کو بتاتا ہوں۔ امریکہ کی طرف سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو حکم، پاک افغان جنگ عروج پر اس وقت معاملات ہیں کہ بڑے حملوں کی تیاریاں، اور یہ خطرناک گیم کیا ہے؟ پاکستان کے حالات انتہائی خطرناک معاملات کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ عمران خان اور بشرا بی بی کا کیس بھی اس وقت سنا جا رہا ہے۔ تحریک انصاف کی قیادت کے بھی جو حالات بڑے عجیب و غریب نہج پر ہیں کہ کے پی میں وہاں خان رہائی کے لیے بہنوں کی قیادت میں لانگ مارچ کی تیاریاں ہیں۔ دوسری طرف سہیل آفریدی کو پنجاب میں ابھی کیوں روکا گیا، کیا معاملہ ہوا؟ اور 28ویں ترمیم کی بھی تیزی میں بڑا اضافہ ہو رہا ہے۔ دہشت گردی کے حملے بھی بلوچستان، رات کے بڑے بازاروں پر راکٹ حملے بھی ہوئے، اور جو معیشت کی تباہی اور پاکستانیوں کے حالات ہیں وہ مکمل آؤٹ آف کنٹرول، وہ میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں۔ اور ایک ملک افریقہ کا مالی، جہاں بالکل پاکستان جیسے حالات ہیں، وہاں ہوا کیا؟ سول حکومت کمزور ہوئی، اور آج سول وار میں کیا ہو رہا ہے، یہ آپ نے بڑے غور سے سمجھنا اور سننا ہے۔ سب سے پہلے تو تفصیل سے بات کریں تو امریکی سینٹرل کمانڈ کی آج جمعرات کا دن ہے۔ ایران کے خلاف 3 مختلف اہداف کی فوجی آپریشن کی تیاریوں میں، جس میں ان کا جہاز جیرلڈ فورڈ 10 مہینوں کی تعیناتی کے بعد جس کی مرمت کی گئی تھی، زخمی ہوا تھا، وہ مشرق وسطیٰ واپس آیا۔ جارج ڈبلیو بش جہاز بھی خطے میں پہنچا دیا گیا، اور ٹرمپ نے اس دفعہ اتحادیوں کو ابنائے ہرمز کی ایران کی بندش کھلوانے کے لیے، مشترکہ پابندیوں کے لیے، انٹیلیجنس اور نگرانی کے لیے دوبارہ ایک دفعہ پھر منت ترلا شروع کر دی ہے کہ ایک بڑا طاقتور حملہ کرنا ہے۔ اور اس میں سب سے بڑا خطرناک امریکی ہتھیار جو ڈارک ایگل ہائپرسونک میزائل سسٹم انہوں نے مشرق وسطیٰ میں تعینات کرنا ہے۔ یہ سسٹم اتنا بڑا ہے کہ پہلے کبھی استعمال نہیں ہوا۔ زمین کے اندر گہرے دور دراز اہداف کا نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ڈارک سرکل ایگل یہ بنکر بسٹر بم کی طرح نہیں ہے، یعنی گہری زیر زمین نیوکلیئر سائٹس کو تباہ نہیں کر سکتا۔ یہ دکھانے کے لیے، دکھاوے یا بمباری کے لیے، یہ تو اب ظاہر ہے آج یا کل پتہ چل جائے گا، کیونکہ آج کی جو بریفنگ ٹرمپ کو دی جا رہی ہے وہ سینٹا کام کے سربراہ بریڈ کوپر کی طرف سے ہے، جو اس پورے معاملے کا انچارج ہے، کہ تینوں اطراف سے ایران پر حملہ کرنا کیسے ہے، بنیادی ڈھانچے پر کرنا ہے یا بحریہ پہ کرنا ہے یا ایران کے اندر تنصیبات پر۔ سینٹا کام کا یہ آپ کو پتہ ہے بریفنگ کے بعد فیصلہ ہوگا، اور اس میں جو خطرناک ترین اہداف انہوں نے لکھے ہیں، اور جس کے جواب میں ایران نے، ظاہر ہے وہاں ان کی نیوی کے چیف نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ ایسے ہتھیار موجود ہیں جو امریکہ نے پہلے کبھی نہیں دیکھے، یہ اتنے خطرناک ہیں کہ ان کو دل کا دورہ پڑ جائے، ان کے الفاظ ہیں، اور یہ ہتھیار ہم نے کبھی استعمال نہیں کیا۔ اب ان ہتھیاروں کے بارے میں ظاہر ہے ایک نئی ٹیکنالوجی جو ابھی روس اور چین کی طرف دی گئی، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن جو یورینیم ان کا افسودہ پڑا ہے، امریکہ کے پاس اطلاعات ہیں کہ صرف 60% افسودہ ہوا ہے تیار، یعنی، لیکن سیز فائر کے دوران اس میں بڑی تیزی سے اضافہ ہوا، اور اب اس میں یہاں تک خبریں ہیں انٹرنیشنل میڈیا کی کہ وہ میزائل بھی موجود ہیں جو امریکی بحری بیڑوں پر اس یورینیم کو استعمال کر کے حملہ نہ ہو۔ تو یہ ظاہر ہے تبھی جشن عوام نے منایا وہاں پہ۔ ابنائے ہرمز اس وقت ایران کے کنٹرول میں ہے، ایران تیل بیچ رہا ہے، LNG کی ترسیل بھی کر رہا ہے، امریکہ کی ناکہ بندی بھی ہے۔ چین کے لیے تیل کی ترسیل میں البتہ کچھ رکاوٹیں ضرور آئی ہیں۔ ایران امریکہ ناکہ بندی کو ختم کروانے کے لیے اگر جمعرات یعنی آج کے دن پر حملہ ہوا تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے روس اور چین کی طرف سے بھرپور حملے کی ابنائے ہرمز میں امریکہ پر مکمل تائید ہے۔ دونوں اطراف کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے، کیونکہ تیل کی قیمتیں امریکہ میں $110 بیرل سے اوپر جا چکی ہیں۔ 3000 جہاز اور 20,000 عملہ ابنائے ہرمز میں پھنسا ہوا ہے۔ انشورنس کمپنیاں جو کہہ رہی ہیں کہ 6 مہینے تک بارودی سرنگیں صاف نہیں ہو سکتی، انشورنس کے اخراجات 3 گنا بڑھ چکے ہیں، اور اس وقت 20% ترسیل کی وجہ سے دنیا اس وقت ڈپریشن میں جا رہی ہے، ریسیشن میں نہیں۔ اب ٹرمپ نے جو ایران کی انٹیلیجنس کی بنیاد پر دھمکیاں دی کہ یہ 3 دن ہم ناکہ بندی کریں گے تو ایران کی جو تیل کی پیداوار کے کنویں ہیں وہ اتنا بڑھ جائیں کہ وہ
پھٹ جائیں گے، کیونکہ تیل آپ کو پتہ ہے پیداوار کو نکالنا ضروری ہوتا ہے۔ ایرانی مذاکراتی ٹیم کے انچارج جو اسپیکر محمد باقر غالباف پاکستان بھی آئے، انہوں نے آج بیان دیا کہ 3 دن تو گزر گئے ہیں، کوئی کنواں نہیں پھٹا اور ہم اسے 30 دن تک لے کے جا سکتے ہیں، کہو تو لائیو سٹریم کر کے بھی دکھا سکتے ہیں۔ تیل کے کنویں تو نہیں پھٹے، البتہ ٹرمپ کی تھیوری پھٹ گئی۔ تیل کی قیمتیں $120 سے اوپر جا چکی ہیں اور ان کا ہدف ہے $140۔ وہاں ظاہر ہے توانائی کی مارکیٹ میں یہ جو تاریخی اضافہ ہوا ہے، یہ کورونا کے دنوں سے زیادہ اضافے کی طرف جا رہے ہیں ہم۔ اس وقت حالات یہ ہے کہ یورپ کے پاس چند ہفتوں کا جیٹ فیول باقی رہ گیا، تمام پروازیں رکنے کا معاملہ ہے، ان کی ایمرجنسی کے جوئی ذخائر ختم ہوں گے تو 2022 سے زیادہ خطرناک صورتحال میں دنیا پہنچ جائے گی۔ وہ میں آگے بھی آپ کو بتاتا ہوں پاکستان کے حوالے سے بھی، لیکن ٹرمپ کے جو دعوے ہیں، بیانات ہیں، اس کے ہر کام الٹ ہو رہا ہے۔ امریکی کمپنیوں نے تیل کی پیداوار میں اضافہ شروع کر دیا ہے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ جنگ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ اب یہاں پر ظاہر ہے روس اور چین جو کہ ابنائے ہرمز پر اور ایران کی حمایت میں دونوں کھڑے ہیں۔ چین نے تو بغیر دیکھے ایک گولی چلائے دنیا کی سب سے بڑی طاقت بننے کا ثبوت پیش کیا، یہ دنیا کو معاشی طریقے سے اپنے قابو میں لا رہے ہیں۔ امریکہ $1.5 کھرب لگا کے اپنے دفاع پہ دنیا میں جنگیں لگا کے وہ حاصل نہیں کر سکا جو چین نے کیا۔ انہوں نے $1.5 کھرب اپنا BRI، سی پیک، افریقہ کو قرضہ، پاکستان کو قرضہ، معیشت میں کام، افغانستان میں انویسٹمنٹ، اس طرح کر کے دنیا قریب کر لی، معاشی اعتبار سے دنیا کنٹرول کر لی۔ امریکہ نے حملے کر کے دنیا کو اپنے سے الگ کر دیا۔ اب جو ٹرمپ کے ارد گرد ٹیم ہے، دیکھیں حقائق یہ ہیں کہ وہ اسے سچائی نہیں بتا سکتے، وہ اسے ہی کہتے ہیں سمندر پہ ہمارا کنٹرول ہے۔ کل سینٹ میں جو وزیر دفاع اور جوائنٹ چیف آف سٹاف کے ساتھ سوالات میں ہوا، وہیں سے آپ کو دیکھ کے پتہ لگتا ہے جھوٹ بول رہے ہیں، پکڑے گئے ہیں۔ جس طرح پاکستان میں اقتدار کی لالچ میں آپ کو پتہ ہے فیلڈ مارشل کو گرانڈ ریالٹی نہیں بتائی جاتی، ٹرمپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ اب امریکہ جہاں اس وقت سفارتی تنہائی کا شکار ہے کہ اسرائیل کے سوا دنیا کا کوئی تیسرا ملک اس کے ساتھ نہیں کھڑا۔ گلوبل اکانومی جو معیشت جس کے وہ انچارج بننے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ ریسیشن کے بعد ڈپریشن میں چلی گئی ہے۔ طاقت کا نظام پوری دنیا میں تیزی سے بدل رہا ہے۔ یہاں امریکہ کا نہ صرف دھڑا دھڑ اسلحہ ایران کی جنگ میں ختم ہو رہا ہے، بلکہ ان کا اثر و رسوخ عرب دنیا میں ختم ہو رہا ہے، دفاعی معاہدے ان کے تباہ ہو رہے ہیں۔ اب اگر یہ کہا جائے نا کہ وہ اس پورے خطے کو آگ اور بارود کی جنگ میں دھکیلا جا رہا ہے تو غلط نہیں ہے۔ آپ صرف عرب دنیا کے حالات سے اندازہ کریں یا پاکستان کے بھی جو حالات ہونے والے ہیں، ابھی عرب دنیا میں سعودی عرب اور عرب امارات کے درمیان بہت بڑی جنگ تیار کی جائے، بہت بڑی۔ عرب امارات جو ہے وہ اسرائیل کی مدد سے خود براہ راست کودنے پر تیار ہے۔ پہلے یہ اوپیک اور اوپیک پلس سے نکلے، تیل کی ترسیلات انہوں نے روکی، پاکستان سے حالات خراب کیے، $3 ارب واپس لیے، تعلقات چھوڑے۔ اب اپنے ملک میں ان کی ریاستوں کے اندر کے جو حالات ہیں وہ آپ کو میں نے کل بتائے، سعودی عرب اور ترکی وہاں مدد کر رہے ہیں۔ اب یہاں عرب امارات اسرائیل کے ساتھ مل کے پھر جا کے ان حساس علاقوں میں جیسے نجزان ہے، جازان ہے، اسیر ہے، وہاں جا کے سعودی عرب کے سب سے بڑے ذخائر دنیا کے آپ کو پتہ ہے گوار ہے، وہاں صفانیہ ہے، ابکیک ہے، یہاں سعودی عرب کی معاشی شاہراہ ہیں تیل کی، یہ یمن کے اس جزیرے سکوترا کے جو بحیرہ عرب میں واقع ہے، وہاں یمن کی علیحدگی پسند تنظیم STS کی مکمل مدد کر رہے ہیں ایک نئی ریاست بنانے کے لیے، جیسے صومالی لینڈ بنایا صومالیہ میں، سوڈان میں RSF، لیبیا میں جنرل عبد الحفتار کے ساتھ، یہاں سعودی عرب کی جنگیں بھی لگی ہوئی ہیں، اور بارڈر کے بالکل پاس وہاں سکوترا میں بحیرہ عرب پہ انہوں نے قبضہ کر لیا، ہوائی اڈے اور بندرگاہیں اپنے قبضے میں لے لیں۔ اب ظاہر ہے سمندری علاقے کی ترسیل ہو، معاملات ہوں، سعودی عرب کے لیے یہ بقا کا مسئلہ بن گیا۔ اب ان کی طرف سے جنگ شروع ہوگی اور بہت بڑی ہوگی، اور ظاہر ہے اس میں پھر پوری عرب دنیا سمیت سب شامل ہوں گے۔ عرب امارات تو اسرائیل کی پراکسی ہے، مڈل ایسٹ پہ قبضے کا سارا معاملہ ہے، لیکن یہاں جو سب سے بڑا نیٹ ورک انہوں نے بنایا ہوا ہے پراکسی نیٹ ورک، وہ ظاہر ہے سعودی اور ہونے نہیں دے گا، اور یہ دو شہزادوں کی جنگ اب ایران امریکہ سے بھی ہو سکتا ہے بڑی جنگ بن جائے۔ اب یہاں یہ تو عرب دنیا کے حالات ہیں، آپ پاکستان کی طرف آ کر دیکھیں، وہاں آپ کو اندازہ ہو کہ یہ تو بڑا ہی خطرناک معاملہ بن رہا ہے، دہشت گردی اور جنگوں کے معاملات اور پھر معیشت۔ دیکھیں افغانستان کے ساتھ اس وقت حالات یہ ہیں کہ کسی بھی وقت ایک بہت بڑی جنگ پاکستان کی شروع ہو سکتی ہے، کیونکہ ٹرمپ کا حکم ہے۔ یہاں سب سے بڑا معاملہ جو امریکہ میں نیٹو کا اور امریکہ کا چھوڑا ہوا اسلحہ ہے $7 ارب کا، یہ تباہ کرنے کا ٹارگٹ ہے افغانستان میں۔ جس طرح بالکل آپ کو یاد ہوگا کہ عراق میں جب ایران کو جب اسلحہ دیا رضا پہلوی کے دور میں، عراق کی جنگ میں استعمال کروایا، جب اسلامی انقلاب آیا، پھر عراق کو جو اسلحہ دیا وہ امریکہ اور نیٹو نے تباہ کیا۔ اب جو افغانستان میں اسلحہ چھوڑا یہ پاکستان کی مدد سے وہاں مکمل ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ کوئی خطرہ دوبارہ اٹھ نہ سکے، اور یہاں پاکستان سے کارروائیوں کا آغاز کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ جو افغانستان کی قیادت ہے اسے نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، لیکن نیچے سارا ڈھانچہ تباہ کیا جائے گا۔ تو اس کا رد عمل پاکستان میں کیا آئے گا اب آپ خود سوچ لیں۔ رات کو بلوچستان کوئٹہ میں گوال منڈی چوک ہے، شانتی نگر ہے، وہاں براہ راست راکٹوں کے حملے ہو رہے ہیں، بجلی کے ٹرانسفارمر تنصیبات پر ہو رہے ہیں۔ پھر جو کالعدم تنظیموں کو یہاں پر فری ہینڈ ملے گا، ظاہر ہے اس کی بھی مدد باہر سے ہوگی، وہ معاملہ کس طرف جائے گا، یہ تو خدا نہ خواستہ اللہ محفوظ رکھے سول وار والے حالات نظر آ رہے ہیں
کیونکہ آپ اسے ذرا غور سے اس پورے معاملے کو دیکھیں تو ایران امریکہ اسرائیل کی جنگ میں پاکستان پہ کتنے اثرات آئے. پہلے تو معیشت کو صرف دیکھ لیں, یہ جو بدکردار لوگ لگائے گئے انہوں نے تیل کی قیمتوں میں آپ کو پتہ ہے 87 ارب کا فائدہ صرف اپنے تیل کی کمپنیوں کو دیا, ریفائنریوں کو دیا. تیل کی قیمت ابھی بڑی نہیں تھی, بین الاقوامی منڈی میں اب بڑھ گئی ہے $120 پر. اب جو تیل کی قیمتیں اب پاکستان وہ ہو سکتا ہے 700 روپے سے بھی لیٹر اوپر چلا جائے. 25 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے, ایک دن کا تیل بھی ہمارے پاس موجود نہیں. 700 روپے لیٹر تیل کا مطلب کیا ہے؟ دگنی غربت. 12 کروڑ پہلے ہی قریب ہے. یہاں حالات خدا نخواستہ افریقی ممالک والے نظر آتے ہیں نہیں کہ منصوبہ ان کے پاس کوئی نہیں ہے, پلان ان کے پاس کوئی نہیں ہے. یہاں تو 2016 کے لگائے پاور پروجیکٹس ابھی مکمل طور پر بند ہو چکے ہیں. انڈیپینڈنٹ پاور پرووائڈر سے جو معاہدے ہیں, بجلی بغیر بنائے ان کو جو پیسہ دیا جا رہا ہے. یہاں تو انہوں نے جو کارگو آپ کو پتہ ہے خریدے تھے LNG کے $12 کے ریٹ پہ, وہ مہنگے کارگو اب $18 کے ریٹ پہ خریدے کیونکہ انہوں نے بیچ دیے تھے. 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اپریل میں شروع ہو چکی ہے. IMF کی جو شرائط ہے وہ یہ پوری نہیں کر سکتے. گردشی قرضے میں حکومت خود دعویٰ کر رہی ہے کہ اس میں اضافہ ریکارڈ ہو چکا ہے, بینکوں سے پیسے لے کر تنخواہیں دی جا رہی ہیں. تو حالات اس وقت دیوالیہ پن کے اس لیول پہ ہیں کہ شہباز شریف کا بیان ہے کہ عرب امارات کو 3 ارب کا ڈالر تو دے دیا الحمدللہ سعودی عرب سے لے کے. اب سعودی عرب نے مانگا تو الحمدللہ ہم چلے جائیں گے چین قطر کے پاس کہ سعودی عرب کو دینا ہے. قطر نے مانگا تو ہم چین کے پاس چلے جائیں گے, اور ان میں سے کسی ایک نے بھی ہاتھ روک لیا تو پھر انا للہ. حالات یہ ہے, سادہ سی بات آپ کو میں نے بتائی ہے. اس مہینے میں جو دباؤ عوام پر آنے والا ہے وہ آپ شاید برداشت نہ کر سکیں. اور یہاں کوئی چھوٹی سی بھی سیاسی تحریک شروع ہوئی, کیونکہ خان کی رہائی پر لوگ بے چین ہیں. آپ کو پتہ ہے, لوگوں کو پتہ ہے خان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس وقت, 1000 دن خان کے ہونے والے ہیں بے گناہ, اور ابھی تک تو طاقت سے دبایا جا رہا ہے. لیکن کب تک؟ یہ جو معاشی حالات اس لیول پر تباہی بربادی ہو, جہاں طاقت کا اندھا راج ہو, وہاں حالات پھر کس طرح پھوٹتے ہیں. میں آپ کو ابھی اس کی ایک مثال بھی دے دیتا ہوں جو آج کی مثال ہے. فی الحال تو تحریک انصاف کو دیکھیں, ایک تو سب سے بڑا مسئلہ ظاہر ان کی قیادت کا مسئلہ ہے, سب کے سامنے ہے. اگر یہ بھی اس طرح ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں عمران خان کے ساتھ جس طرح ماضی میں نیلسن منڈیلا کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے, جیلیں بھی کاٹتے رہے, اپنی زندگیاں تحریک میں قربان بھی کرتے رہے, اگر تو یہ قیادت اپنے اختلافات اور یہ بغاوت پر, اقتدار کی لالچ میں, نشستوں کی ہوس میں یا جیلوں کے خوف سے اپنے آپ کو آزاد کرتے تو یہ معاملہ مذاکرات سے حل ہو چکا ہوتا. چھوٹی سی تحریک بڑی تحریک میں بدل سکتی ہے. یہاں انہیں کروڑوں لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. پرامن انداز میں دیکھیں بھی خرم ذیشان اور وہ احمد نیازی جیسے لوگ یا عمران خان کی بہنیں اس میں شرکت کریں تو یہ معاملہ تو فوراً بدل جائے گا اور بڑی تیزی سے بدل جائے گا. اور اس میں عوام دیکھیں اس وقت ذہنی طور پر جو اس پورے نظام سے تنگ ہے. یہ جو معاشی حالات ہیں یہاں صرف اپنے اقتدار کی مضبوطی کے لیے کام ہو رہا ہے 28ویں ترمیم پر, اور اس کا نقصان میں آپ کو بتاؤں, یہ جو مرکز وفاق سے اپنے آپ کو کمزور کہہ رہا ہے اور صوبوں سے ان کے حقوق چھیننے کی کوشش کر رہا ہے. جب بھی صوبوں کے حقوق چھین کر طاقت کو مرکز جمع کرے تو حالات مشرقی پاکستان جیسے ہوتے ہیں. وسائل کی تقسیم ایسے ہی غیر متوازن اس وقت تھی نا, صوبائی خود مختاری انہوں نے ختم کی, سیاسی بحران آیا, پھر انہیں فوجی کارروائی کرنی پڑی, اور پھر حالات 1971 میں ایسے بگڑے کہ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا. اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے پاکستان کو, اسٹیبلشمنٹ کو یہ باتیں سمجھ آئیں کہ طاقت کے اس کھیل میں دیکھیں تحریک انصاف پہلے الیکشن جیتی ہوئی ہے شیخ مجیب کی طرح, انہیں اقتدار منتقل نہیں کیا بلکہ عمران خان کو بے گناہ جیل میں ڈالا ہوا ہے. اب ان کاموں کا نتیجہ کیا نکلتا ہے آپ دیکھ لیں. افریقہ کا ملک مالی, جیسے میانمار ہے, جیسے مصر ہے, عرب سپرنگ میں ہوا, وہ بڑا عرصہ اسی طرح برداشت کرتے جیسے آپ کر رہے ہیں. لیکن دنیا کا جو ہر طاقتور یہ سمجھتا ہے نا کہ وہ دنیا کو جنت بنا دے گا, شداد کی طرح. قوم عاد کا طاقتور بادشاہ یہی سمجھتا تھا نا, فرعون بھی یہی سمجھتا تھا سارے ملک کے بچے ذبح کروا کے پھر بھی ساری زندگی رہوں گا. نمرود بھی یہی سوچ کر آیا اقتدار کبھی نہیں ختم ہوگا. پاکستان میں بھی جنرل ایوب خان ہو, یحییٰ خان ہو, مشرف ہو, ضیاء الحق, یہ سارے سوچ کر یہی آتے ہیں کہ ہم نے کہیں نہیں جانا, ہم ہمیشہ رہیں گے. مارے گئے سارے. جہاں بھی ملک پر قبضہ ہو, معیشت تباہ ہو, امن و امان تباہ ہو, جنگیں لگی ہوں, پھر خدا نخواستہ معاملات سول وار کی طرف جاتے ہیں. کیونکہ جمہوریت ہوتی نہیں, عوامی رائے ہوتی نہیں, عدالتوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے, جمہوری رہنماؤں کو بے گناہ جیلوں میں ڈالا جاتا ہے. وہ ملک ترقی کرنا تو چھوڑیں, وہ پتھر کے دور میں ہی جاتے ہیں. میں افریقہ کے ملک مالی کا ذکر کر رہا تھا, یہ 2020 میں بالکل یہی حالات تھے. منتخب صدر وہاں تھا ابراہیم بوبکار, این اس وقت جب عمران خان کی حکومت بھی گرانے کا منصوبہ تھا, وہاں جنرل باجوہ کی طرح کا ایک کرنل اسیمی گوٹا اٹھا, اس نے جا کے جنرل باجوہ والا کام کیا, زبردستی استعفیٰ لیا, اسے نظر بند کیا, الیکشن منسوخ کرائے اور قبضہ کر لیا ملک پہ. ساری معیشت مالی کی تباہ, دہشت گرد تنظیمیں آ گئی, القاعدہ داعش والے گروپ کٹھے ہو گئے, عوام کے اندر بھوک تھی, غربت تھی, پھر روس اور فرانس نے مداخلت کی, اور پھر آج کے حالات یہ ہیں کہ وزیر دفاع تمہارا جا چکا ہے اور ملک میں اس وقت سول وار چل رہی ہے بڑی.
اب اسی افریقہ میں آپ دیکھ لیں گھانا ہے، سینیگال ہے، بٹسوانا ہے، یہ 3 ممالک جمہوری نظام موجود ہے، تینوں خطے میں ترقی کر رہے ہیں۔ آپ پاکستان میں دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہندوستان ساتھ ہے بالکل، نیپال ہمارے ادھر ہے، بنگلہ دیش ادھر ہے، سری لنکا ادھر ہے، بلکہ افغانستان کے آپ حالات دیکھیں، 40 سال جنگ لڑتے رہے، ورلڈ بینک آج کیا کہہ رہا ہے کہ افغانستان کی ترقی پاکستان سے بہتر ہے، 2026 میں ان کی اکانومی 4% پر پہنچے گی، اندازہ کریں۔ وہاں انویسٹمنٹ بھی پرائیویٹ طور پہ ہو رہی ہے، پرائیویٹ سیکٹر میں گروتھ بھی ہو رہی ہے، اور وہ اپنی نایاب معدنیات جینوینلی چین کو بیچ کے ڈالر کما رہے ہیں۔ اور ادھر 1000 دن ہو گئے عمران خان کو بے گناہ جیل میں، اور 4 سالوں میں پاکستان کا جو حال ہوا وہ آپ کو میں روز بتاتا ہوں اور آگے بھی بتاتا رہوں گا۔ آج عمران خان کا کیس عدالت میں لگا ہوا ہے، انہیں عقل ہو تو یہ اس کیس کو یہیں پہ عمران خان کی رہائی کریں، مل بیٹھ کے آپس معاملات کو طے کریں، جو کہ حالات بڑے خطرناک ہونے جا رہے ہیں۔ ادھر جسٹس ڈوگر 190 ملین پاؤنڈ میں کہہ رہے ہیں مرکزی اپیل سنوں گا، صرف سلمان صفدر کہہ رہے ہیں ضمانت دیں، مطلب مرکزی اپیل تو آپ کو پتہ ہے نا، فیصلے کے خلاف جو براہ راست پورا چیلنج ہے۔ سلمان صفدر کہہ رہے ہیں اگر نیب اعتراض نہ کرے تو پھر اس پہ بات کر لیتے، ورنہ عمران خان کو عارضی رہائی دیں آپ، مطلب یہ رہائی ہو تو اس کے بعد اگلے کیسز شروع ہوں، ادھر ہی سے معاملہ وہیں ختم ہو سکتا ہے، پورا کیس اڑنا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے، القادر ٹرسٹ ہے ہی سارا 2 نمبر کیس، جس طرح پہلے کیس ہے۔ اب سلمان صفدر نے آج ایک اور بات کی کہ جیل میں کرتے کیا ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی آنکھیں خراب ہو رہی ہیں، تو یہ وہی وائٹ ٹارچر جو میں آپ کو بتا چکا ہوں، ان ظالموں نے عمران خان کی اور بشرا بی بی کی آنکھ ضائع کی ہے۔ خیر میں اگلے ویلاگ میں اس کی تفصیل سے بات کروں گا، کیس ابھی چل رہا ہے، 65 منٹ کی اس کی ملاقات کا احوال بھی بتانا ہے آپ کو۔ اب تھوڑی سی بات ظاہر ہے سہیل افریدی صاحب کی بھی کرنی ہے، یہ لاہور کا دورہ انہوں نے بھی منسوخ کیا، وجہ کیا بتائی کہ وہاں تنظیم کے پاس لاجسٹک نہیں ہے، سلمان اکرم راجہ کے حوالے سے کہ جی وہاں انتظام نہیں ہو سکتے۔ اصل معاملہ یہ خوف زدہ ہے، ان کے اوپر نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے، انہیں چاہیے دیکھیں یہ اگر خود نہیں کر سکتے پیچھے ہو کے خرم ذیشان یا احمد نیازی جیسے لوگوں کو حوالے کریں، ان کی بھرپور پیچھے ہو کے مدد کر لیں، تب بھی معاملہ ہوگا۔ ہاں کریڈٹ ان کو مل جائے گا، یہ ان کا سب سے بڑا نقصان انہیں نظر آتا ہے سیاسی طور پہ، لیکن اگر یہ اس معاملے کو عوام کے سامنے رکھے بغیر اس طرح بھی حل کر سکتے ہیں، ان کے پاس اور بھی بہت سارے ایسے حل موجود ہیں۔ ابھی ان کا کابینہ کا اجلاس ہے، پھر گرینڈ جرگا ہے ان کا ڈرون حملوں پہ، اور ظاہر ہے وہ ان کی سیاسی ایکٹیویٹیز ہی آپ سمجھ لیں، ان کے پاس جو حل موجود ہے، ایسی بات نہیں کہ انہیں پتہ نہیں کرنا کیا ہے، صرف کرنے میں ان کو مشکل پیش آ رہی ہے کیونکہ حالات، لیکن اب میرے خیال میں حالات اس طرف اس نہج پہ چلے جائیں گے کہ یہ مجبور ہوں گے کہ یہ پھر عوام کے پیچھے کھڑے ہوں گے، اور پھر عوام ان کے ساتھ بھی پھر وہی نون لیگ پیپلز پارٹی والا حال کرے گی۔ خان کی قید کے 1000 دن بھی پورے ہونے والے ہیں، میں نے ابھی اس پہ ایک تفصیلی ویڈیو بھی کرنی ہے، اور سہیل افریدی اور ان کی قیادت کے لیے میں نے ایک خاص علیحدہ سے ایک ویڈیو بنانی ہے، وہ آپ ضرور چیک کیجئے گا، امید ہے اس سے انہیں ضرور اثر ہوگا۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔